کہ تمام دنیاوی امور میں ہم کسی نہ کسی ماہر کے پاس جا کے وہ معاملہ جو ہے وہ اس کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں ہم وہی سوچ اور وہی طرز عمل دینی معاملات میں ہمارا نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں ہوتا۔ مثلا ہمیں دنیا کا کوئی معاملہ آئے اور کوئی عام آدمی کہہ دے تو ہم اس کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے۔ تو دینی معاملات میں بھی اگر کوئی آدمی کہہ دیتا جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ حدیث نہیں ہے یا میں نہیں اس کو مانتا، تو بھائی آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے، آپ حدیث کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر کیا کوئی شخص اپنے تئیں اتنا بڑا مفتی بن جائے اور وہ کہے جی یہ سارے ہی غلط ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آہستہ آمین کہنے والے کوئی 100-200 میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، پوری دنیا میں اس وقت ایک کثیر تعداد ہے جو آہستہ آمین کہتی ہے۔ تو آپ بغیر سوچے سمجھے یہ فتویٰ داغیں کہ نہیں جی آمین اونچی آواز سے ہی کہنا ثابت ہے، آہستہ آواز سے کہنا ثابت نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ حدیث کو کتنا جانتے ہیں، آپ حدیث کو کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا اس بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آمین جہرن اور سرن دونوں طرح سے جائز ہے، جہری بھی اور سرن بھی، اونچی بھی اور آہستہ بھی۔ اب افضلیت میں اختلاف ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ افضلیت میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے یہ بات سمجھائی تھی اور میں اسی بات کو بار بار دہراتا ہوں، یہاں تمام معاملات میں جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، یہاں اختلاف ہے افضل کیا ہے۔ احناف کے نزدیک یہ معاملہ افضل ہے، انہوں نے اس کو لے لیا، دوسروں کے نزدیک وہ بات افضل تھی، انہوں نے اس کو لے لیا۔ یہاں صرف معاملہ افضلیت کا ہے، جائز ناجائز کا نہیں۔ اگر کوئی جائز ناجائز کی بات کرتا ہے تو وہ خود بیچارہ لا علم ہے۔ اب امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اونچی آمین کہنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک آمین آہستہ کہنا زیادہ افضلیت کی بات ہے۔ دو امام وہ کہتے ہیں اونچی کہا جائے اور دو امام وہ کہتے ہیں آہستہ کہا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس روایت کو لیتے ہیں، کمال یہ ہے صحابی ایک ہی ہے، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ روایت بیان ہوتی ہے۔ آگے اس روایت کو بیان کرنے والے دو افراد ہیں، ایک تو ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دوسرے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ۔ اچھا، جن کی روایت کو لے کر جس روایت پر عمل کرتے ہوئے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، وہ روایت ہے سفیان ثوری سے۔ پیچھے صحابی کون ہے؟ حضرت وائل۔ دونوں طرق سے، حضرت ابو سفیان جو حضرت سفیان ثوری ہیں ان سے بھی اور حضرت شعبہ سے بھی، صحابی ایک ہی ہیں، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سفیان رضی اللہ رحمہ اللہ سے جو روایت مروی ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے جب آپ نے قرات کی غیر المغضوب علیہم والضالین تو آمین کہا اور آواز کو لمبا کیا۔ یہ حضرت وائل کی روایت ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور انہی کی روایت جو امام شعبہ سے ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم والضالین، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھا تو آپ نے آمین کہا اور آواز کو پست کیا، آپ نے آمین کہا اور آواز کو پست کیا۔ اب حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت پر عمل کرتے ہوئے یہ اونچی آواز سے آمین کہتے، تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا خود کا جو قول ہے وہ آہستہ آمین کا ہے۔ جو راوی روایت کر رہا ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہی جائے، اس کا خود کا جو عمل ہے
آہستہ کہنے کا ہے، اور جو ہم لیتے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ سے وہ ہے ہی آہستہ آمین کہنے کے حوالے سے۔ اور ان کے علاوہ کسی اور سے یہ روایت مروی بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے اونچی آواز سے آمین کہا، آپ کا معمول نہیں ہے یہ۔ اگر آپ کا یہ معمول ہوتا تو یہ بڑی شہرت کے اعتبار سے روایت ہوتی، اور اس کو روایت کرنے والے کثیر افراد ہوتے، جس طرح کہ یہ معمول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ظہر کی نماز میں جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات نہیں، کبھی کبھی روایت میں آتا ہے یسمعون الآیۃ احیاناً، کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا دیتے۔ تو امام جو ہے وہ کبھی کبھی اونچی آواز سے اگر وہ کہتا ہے تو وہ کس لیے ہے؟ بطور تعلیم ہے، بطور تعلیم ہے۔ تو حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی کی، جس روایت کے حصے پر ہم عمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے قرات کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آپ نے آمین آہستہ کہی۔ اور امام نیموی نے آثار السنن میں اسی کو نقل کیا کہ آپ نے اگر اونچی آواز سے آمین کہی تھی تو وہ آپ نے ہمیں سکھانے کے لیے کہی تھی، وہ آپ نے ہمیں سکھانے کے لیے کہی تھی۔ ایک اور روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، یاد رہے جو صحابی کا قول ہوتا ہے اسے اثر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اثر، الف سا اور را، اثر۔ کہا 4 چیزیں ہیں جن میں امام آہستگی اختیار کرے گا۔ کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں۔ کہا تعوذ آہستہ پڑھے گا، بسم اللہ آہستہ پڑھے گا، آمین آہستہ پڑھے گا، اللہم ربنا ولک الحمد آہستہ کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سند صحیح سے ثابت ہے کہ وہ آمین آہستہ کہنے کے قائل تھے۔ اسی طرح حضرت عمر، حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود، ان 3 صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے گی۔ اب ان سب کے بعد ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں، تمام قیل و قال کے بعد یہ بات ضروری ہے کہ اصل اختلاف ہے افضلیت کا، جو میں نے شروع میں بات کی۔ اصل اختلاف کیا ہے؟ افضلیت کا، ورنہ دونوں طریقوں کے جواز پر دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، اور جس کے پاس دلائل ہیں وہ دوسرے کی روایت کو دھکے سے ضعیف بنا دیتا ہے، یعنی جی یہ ہے ہی ثابت نہیں، کیونکہ سکھایا ہی جاتا نا کہ آپ نے فریق مخالف کی کسی روایت کو نہیں ماننا، تو اسی طرح وہ رٹا دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، پیندے لیندے، پنجابی میں کہتے ہیں نا پیندے لیندے، وہ کہتا ہے نہیں تمہاری روایت ہی ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو اگر کسی سے آپ پوچھیں نا کہ بھئی ضعیف روایت کی تعریف کیا ہوتی ہے، ضعیف روایت کہتے ہیں کیسے، یا صحیح روایت کی تعریف کیا ہے، یا جو صحیح کے راوی ہوتے ہیں اس کی شرائط کیا ہیں، تو وہ کہے گا جی میں اپنے مولوی کو سنیا سے۔ تو آپ نے اگر اپنے مولوی سے سن لی اور آپ نے بات آگے کر دی تو پھر اس طرف بھی علماء کرام نے اپنے اپنے دلائل ذکر کیے۔ تو بات کو سمیٹتے ہوئے علماء نے یہ ذکر کیا، اصل اختلاف ہے افضلیت کا، جائز اور ناجائز کا قطعاً نہیں۔ اور اچھا، ہمارے ایک اور بڑی اہم بات ہے، نماز کے بعد جب بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، جبکہ وہ صراحتاً ثابت ہے حدیث پاک سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں اونچی آواز سے ذکر کرنا معمول تھا، کہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا، اور صحابی کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھے ذکر کی آواز سے سن لیتا تھا کہ نماز ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی اونچی آواز سے ذکر ہوتا ہوگا۔ تو اس پہ یہ کہتے ہیں نہیں جی جو نماز ہے نا ان کی نماز نہ خراب ہو، آپ آہستہ جو ہے وہ ذکر کیا کریں۔ تو یہ جو آمین اونچی کہی جا رہی ہے، اس سے بھی تو آس پاس کے لوگوں کو اگر معاملہ ہے تو وہ ہو سکتی ہے نا شکایت۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہتے ہیں جی بعد میں اونچی آواز سے ذکر نہ کرو، تو یہ نماز میں جب آپ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کسی نہ کسی دلیل سے لیتے۔ تو میں نے پہلے ذکر کیا، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اونچی آواز سے آمین کہی جائے،
امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہے؟ آہستہ آواز سے کہی جائے. دونوں طرف دلائل موجود ہیں. ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ آہستہ اس میں رکھا جائے آواز کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو روایت کرنے والے جس آپ تابعی کی روایت پر اس بنیاد رکھتے ہیں اس عمل کی، خود ان کا اپنا عمل جو ہے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا، ان کا خود کا عمل آہستہ آواز سے آمین کہنے کا. اور دوسرا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں یہ بطور تعلیم تھا، بطور تعلیم، تاکہ یہاں یہ کہا جائے گا، اس خاموشی کے موقع پر یہ کہا جائے گا. اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو ان معاملات میں اپنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، تعصب سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین ثم آمین.